بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہارانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ نص کے مقابلے پر اجتہاد۔ احمد بن حنبل نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی رقیہ کی وفات ہوئی تو عورتیں ان کی میت پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ حضرت عمر نے تعزیانہ لیا اور رونے والی عورتوں کو پیٹنے لگے۔ رسول خدا نے فرمایا عمر انہیں رونے دو۔ پھر دفن کے وقت رسول خدا اپنی بیٹی کی قبر کے کنارے بیٹھے اور حضرت فاطمہ حضرت کے پہلو میں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ رسول اکرم اپنے کپڑے سے فاطمہ کے آنسو پوچھتے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335۔ احمد بن حنبل مزید لکھتے ہیں کہ رسول خدا کا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا جہاں رونے والی عورتیں رو رہی تھیں۔ حضرت عمر نے عورتوں کو جھڑکیاں دیں۔ رسول خدا نے فرمایا عمر انہیں رونے دو اس لیے کہ یہ غمزدہ ہیں اور جب دل پر چوٹ پڑتی ہے تو آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ نمبر 9، نکاح کے لیے حق مہر کا مقرر کرنا ضروری ہے اور حق مہر کی رقم کے لیے زوجین کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اسلام نے حق مہر کی مقدار مقرر نہیں کی، چنانچہ حق مہر زیادہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کم سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میاں بیوی کی باہمی رضامندی پر منحصر ہے کہ وہ کتنا حق مہر مقرر کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں یہ اعلان کیا کہ آج کل عورتیں حق مہر زیادہ طلب کرتی ہیں اور اس وجہ سے نکاح میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لہذا کسی بھی عورت کا حق مہر 500 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول خدا نے اپنی ہر بیوی کو اتنا ہی حق مہر دیا تھا، اور اگر کسی عورت نے اس سے زیادہ حق مہر حاصل کیا تو میں 500 زائد رقم اس سے جبراً لے لوں گا اور اس رقم کو بیت المال کے حوالے کر دوں گا۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا تو ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ کیا تم بہتان اور سری گناہ کے ذریعے اسے واپس لوگے؟ آخر تم ان سے وہ مال کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 20 اور 21۔ جب حضرت عمر نے خاتون کی زبان سے یہ آیت سنی تو خاموش ہو گئے اور بھرے مجمع میں کہا، لوگوں کیا تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہوتا کہ تمہارا امام اشتباہ کر رہا ہے؟ اور اس خاتون نے حقیقت حاصل کر لی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا اور کہا کہ ایک عورت نے تمہارے امام کو لاجواب کر دیا ہے۔ فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حق مہر محدود کرنے کا اعلان کیا تو ایک عورت نے کہا، عمر بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ جو حق خدا نے ہمیں دیا ہے تم ہم سے وہ حق چھیننا چاہتے ہو؟ اس کے بعد اس خاتون نے یہ آیت تلاوت کی۔ جب حضرت عمر نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی تو کہا کہ سب لوگ احکام خدا بندی کو عمر سے بہتر جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تمہیں اس سے نفرت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم کی مشہور حدیث ہے،
بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، اور لوگوں کے ٹو میں نہ رہو۔ حضرت عمر ایک تجسس پسند انسان تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنا ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے، انہیں ایک گھر سے گانے کی آواز سنائی دی، وہ دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سامنے شراب رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے اس شخص سے کہا، اے دشمن خدا، کیا تو سمجھتا ہے تیری یہ حرکت چھپی رہے گی؟ جب گھر کے مالک نے انہیں دیکھا تو کہا کہ جناب علی، میں نے تو ایک غلطی کی ہے، جبکہ آپ نے 3 غلطیاں کی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، وہ کیسے ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، آپ نے ہماری جاسوسی کی ہے، یہ آپ کی پہلی غلطی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے گھروں میں دروازے سے داخل ہوا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 189۔ آپ دیوار پھاند کر اندر آئیں، یہ آپ کی دوسری غلطی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ آپ نے سلام بھی نہیں کیا، یہ آپ کی تیسری غلطی ہے۔ اس کا حل یہ کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی غلطیاں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کہا اور باہر چلے گئے۔ مولف کہتا ہے کہ برادران اہل سنت کی روش پر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ وہ حضرت عمر کی غلطیوں کو بھی فضیلت کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ عمل قرآن و سنت کے خلاف تھا۔ اگر اس طرح کی جاسوسی جائز ہوتی تو رسول خدا بھی ایسے ہی کرتے، لیکن برادران اہل سنت کے دلوں میں موصوف کی محبت اتنا گھر کر چکی ہے کہ ان کی غلطی بھی انہیں فضیلت دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا میں روزے فرض کیے تو اس کی شرط یہ تھی کہ غروب آفتاب کے بعد روزہ کھل جاتا تھا اور روزے دار کو کھانے پینے اور بیویوں سے مباشرت کی اجازت حاصل ہوتی تھی، لیکن یہ اجازت نماز عشاء ادا کرنے تک محدود تھی یا نیند آنے تک یہ اجازت باقی رہتی تھی۔ جب کوئی شخص نماز عشاء پڑھ لیتا یا نماز مغرب کے بعد سو جاتا تو اس کے بعد نہ تو کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی اور نہ ہی بیویوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت تھی۔ حضرت عمر نے نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد بیوی سے جمع کیا، پھر غسل کیا۔ انہیں اپنے فعل پر ندامت محسوس ہوئی اور رسول خدا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے، میں خدا کے حضور اس کی توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اس وقت بہت سے افراد کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہم بھی یہ غلطی کر چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے بیویوں سے مباشرت کو حلال کیا جاتا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کیا کرتے تھے، اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کیا۔ اب تم ان سے مباشرت کرو اور خدا نے جو اولاد لکھی ہے اسے تلاش کرو، اور رات کے وقت کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہ دھاری سے فجر کی سفید دھاری نمودار ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ آیت میں تختانون کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے تم خیانت کرتے تھے۔ ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے رات کے وقت روزے کی تمام پابندیاں اٹھا لی ہیں، مگر جن لوگوں نے اس میں خیانت کی تھی انہوں نے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ نمبر 12، علامہ مجلسی رقم تراز ہے کہ میرے نزدیک حضرت عمر کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو شخص جنابت کی وجہ سے ناپاک ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے تو وہ نماز نہ پڑھے، حالانکہ قرآن میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ اگر منی نکلنے کی وجہ سے جو آدمی ناپاک ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور صاحب جمال الاصول نے شقیق سے روایت کی کہ میں عبداللہ بن عمر اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری نے ابن عمر سے پوچھا،
اچھا یہ بتاؤ، اگر کسی شخص پر غسل جنابت فرض ہو جائے اور غسل کے لیے اسے 1 ماہ تک پانی نہ ملے تو کیا اسے تیمم کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی پر تیمم کر لو؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ ابن عمر نے کہا اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ جب پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں تو لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اور جب سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہوگا تو لوگ مہینہ بھر غسل نہیں کریں گے اور تیمم کر کے نماز پڑھتے رہیں گے۔ شفیق نے کہا اچھا اسی لیے تم نے تیمم کا انکار کیا ہوا ہے؟ ابن عمر نے کہا ہاں۔ ابو موسیٰ نے کہا کیا تم عمار کی بات بھول گئے جو انہوں نے عمر سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ میں اور تم دونوں سفر میں تھے اور مجھے جنابت ہو گئی تھی، میں نے کسی جانور کی طرح سے اپنے آپ کو مٹی سے لچڑا تھا، اور جب ہم نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو میں نے رسول خدا سے اپنی کہانی بیان کی تھی۔ رسول خدا نے یہ سن کر فرمایا تھا کہ تمہیں اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں تھی، مٹی پر ہاتھ مار کر ہتھیلی اور چہرے پر مل لینا ہی کافی تھا۔ ابن عمر نے کہا مگر اس وقت بھی عمر عمار کی بات سے مطمئن نہیں تھے۔ بہار جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 666۔ نمبر 13، حضرت رسول مقبول کی حیات طیبہ میں نماز جمعہ کے لیے اذان دی جاتی تھی، لیکن جب حضرت عثمان یا معاویہ کے دور حکومت میں 2 اذانوں کو رائج کیا گیا، اصلاحی طور پر اسے اذان ثالث کہا جاتا ہے۔ علماء مذہب کی تحقیق ہے کہ اذان حضرت عثمان کے دور میں رائج ہوئی تھی، اور آج مذہب اہل سنت میں یہ اذان متداول ہے۔ شیخ طوسی نے مبسوط میں اسے حرام اور بدعت کہا ہے۔ ابن ادریسی ہلی نے سائر میں اسے حرام قرار دیا ہے۔ علامہ ہلی کے بعد میں آنے والے علماء نے بھی اسے حرام کہا ہے۔ صحیح بخاری میں مرقوم ہے کہ جمعے کے دن دوسری اذان کا اضافہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا تھا۔ شیخ کلینی کی کافی میں اور شیخ طوسی کی تہذیب الاحکام میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جمعے کے دن کی تیسری اذان باعتبار اقامت بدعت اور حرام ہے۔ آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں جمعے کی دوسری اذان بدعت و حرام ہے۔ یہ وہی اذان ہے جسے اہل سنت پہلی اذان کے بعد دیتے ہیں۔ اس اذان کو باوجہ اقامت اذان ثالث بھی کہا جاتا ہے۔ تحریر الوسیلہ، مؤلف کہتا ہے کہ خلفاء کی بدعات بہت زیادہ ہیں، ان کی تفصیل کے لیے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ طالبان حق تحقیق سید شرف الدین عاملی کی کتاب النص والجہاد کا مطالعہ فرمائیں۔ خود ساختہ محرمات، اسے عالم اسلام کی بدنصیبی کہیے یا کوئی اور نام دیجیے کہ مسلمانوں میں ایک شخص احمد بن عبد الحلیم پیدا ہوا جسے عرف عام میں ابن تمیمہ کہا جاتا ہے۔ اس نے عالم اسلام پر کفر و شرک کے فتوے لگائے تھے۔ اس کی نظریات کی صدائے بازگشت محمد بن عبد الوہاب نجدی کے نظریات میں سنائی دیتی ہے۔ ابن تمیمہ 7ویں صدی میں پیدا ہوا تھا اور اس دور سے لے کر آج تک اس کے نظریات کسی نہ کسی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے اسلام کے مشہور عقائد کی نفی کی تھی اور اس بنا پر اسے کئی بار جیل کی ہوا کھانی پڑی تھی۔ جب وہ زندگی میں آخری مرتبہ جیل گیا تو حکومت نے اس کے لکھنے پر پابندی لگا دی تھی اور جیل ہی میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ ابن تمیمہ بہت گستاخ تھا۔ اس نے معاویہ اور اس کے بیٹے یزید کے فضائل میں ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب میں اس نے بنی امیہ اور معاویہ اور یزید کے غیر شرعی اور غیر انسانی افعال کا دفاع کیا تھا۔ ابن تمیمہ ناسبی تھا۔ آل محمد سے بغض و عناد کی وجہ سے اسے آل محمد کے پیروکاروں سے بھی سخت چڑ تھی۔ وہ شیعان آل محمد کو کافر اور بے دین کہتا تھا۔ سیوطی تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 209، اخبار مکہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔
یزید نے کعبے کو تباہ و برباد کیا تھا، لیکن ابن تمیمہ اس مشہور تاریخی حقیقت کا انکار کرتا تھا۔ منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 57۔ جبکہ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے شہادت حسین کے بعد یزید نے ابن زبیر سے جنگ کے لیے مکہ لشکر روانہ کیا۔ یزیدی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منجمیک سے مکے پر سنگ باری کی اور اس کے کئی گولے بیت اللہ کو لگے، جس سے بیت اللہ میں آگ لگ گئی۔ یزیدی فوج نے بیت اللہ کے پردوں اور چھت کو نظر آتش کر دیا تھا۔ ابن تمیمہ خوارج کا دفاع کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا خوارج بہترین لوگ تھے، وہ شیعوں اور رافضیوں سے کئی گنا سچے اور ایماندار دیندار تھے۔ ابن تمیمہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں کی بھی توہین کی تھی۔ وہ کہتا تھا جن لوگوں نے معاویہ سے جنگ کی تھی وہ ذلیل ہوئے، لیکن جنہوں نے معاویہ کے ساتھ مل کر علی سے جنگ کی تھی وہ کبھی ذلیل نہیں ہوئے۔ وہ خلفاء کو امیر المومنین علیہ السلام سے افضل قرار دیتا تھا۔ اس طرح کی تحریروں کی وجہ سے مستند علماء اہل سنت نے اس پر نازبی ہونے کا فتویٰ عائد کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ شخص دشمن اہل بیت ہے۔ ان عقائد کے علاوہ وہ دوسرے غلط عقائد رکھتا تھا۔ وہ حسب ذیل عقائد کا پرچار کیا کرتا تھا۔ نمبر 1، اولیاء کے مزارات میں نماز پڑھنا حرام اور وہاں دعا مانگنا شرک ہے۔ نمبر 2، قبروں کی زیارت کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے۔ نمبر 4، مرنے والوں کے لیے مراسم عزا برپا کرنا حرام ہے۔ نمبر 5، غیر اللہ کی قسم کھانا حرام ہے۔ نمبر 6، خدا جسم رکھتا ہے۔ نمبر 7، اولیاء کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے۔ نمبر 8، انبیاء اور اولیاء کی قبروں پر قبہ بنانا حرام بلکہ شرک ہے۔ نمبر 9، قبور انبیاء کے پہلو میں مسجد بنانا شرک ہے۔ نمبر 10، انبیاء اور اولیاء کے آثار سے تبرک حاصل کرنا شرک ہے۔ نمبر 11، انبیاء اور اولیاء کو موت کے بعد پکارنا، مثلا یا رسول اللہ اور یا علی وغیرہ کہنا حرام ہے۔ نمبر 12، انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا حرام ہے۔ نمبر 13، انبیاء اور اولیاء سے شفاعت کی درخواست کرنا حرام ہے۔ نمبر 14، انبیاء اور اولیاء کے حق کا اللہ کو واسطہ دینا حرام ہے۔ نمبر 15، انبیاء اور اولیاء کے لیے نظر و نیاز ماننا حرام ہے۔ نمبر 16، اولیاء اللہ کے لیے مجالس عزا منعقد کرنا حرام ہے۔ نمبر 7، اولیاء کی قبروں کی اثر نو تعمیر حرام ہے۔ نمبر 18، قبروں پر چراغ جلانا حرام ہے۔ نمبر 19، فاتح خوانی کی مجالس برپا کرنا حرام ہے۔ نمبر 20، تقرب الہی کے لیے انبیاء اور اولیاء سے توسل کرنا حرام اور شرک ہے۔ شیعہ شناسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 538۔ وہابیوں کے اشکالات اور آیت اللہ خوئی کے جوابات۔ آیت اللہ خوئی رضوان اللہ علیہ نے البیان فی تفصیل القرآن مطبوعہ جامع تعلیمات اسلامی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ضمن میں لکھا ہے کہ غیر اللہ کی اطاعت کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کسی کی اطاعت کا حکم دے جیسے کہ اس نے رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ یہ اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔ قرآن و عقل اسے اطاعت خداوندی ہی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اور ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ خدا کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے ہر مقام پر رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے عظیم کامیابی حاصل کی، سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ اور اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہوں ان کی اطاعت کرو، سورہ نساء آیت نمبر
59۔ نمبر 2، غیر اللہ کی اطاعت جس سے اللہ نے منع کیا ہے، مثلاً شیطان کی اطاعت، اور ہر اس شخص کی اطاعت جو خدا کی نافرمانی کا حکم دیتا ہو۔ یقیناً اس اطاعت کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ایسی اطاعت از روئے شرع و عقل و حرام ہے۔ جب کوئی کفر و شرک کا حکم دے تو یہ اطاعت عین کفر و شرک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کے حکم کے سامنے صبر کرو اور ان میں سے کسی گناہگار یا کافر کی اطاعت نہ کرو۔ سورہ دہر آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک والدین کے لیے فرمایا ہے، اور اگر وہ تیرے در پر ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ نمبر 3، اطاعت غیر اللہ کی ہے کہ اطاعت غیر اللہ کی ایک قسم وہ ہے جس کا نہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حکم ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ممانعت آئی ہے۔ ایسی اطاعت نہ تو واجب ہوتی ہے اور نہ ہی حرام ہوتی ہے۔ اس طرح کی اطاعت جائز اور مباح ہوتی ہے۔ اس کا تعلق عبادت کی قسم سے نہیں ہوتا۔ عبادت و خضوع کا مفہوم۔ شریعت اور عقل کا تقاضا ہے کہ مخلوق کو خدا کے سامنے خضوع کرنا چاہیے، جبکہ مخلوق کے لیے خضوع کی بھی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، خضوع وہ ہے جو کہ تواضع کے معنی میں آتا ہے، نہ کہ پرستش کے معنی میں۔ مثلاً اولاد کو چاہیے کہ والدین کے لیے خضوع کریں۔ ایک شاگرد کو استاد کے سامنے ادب سے پیش آنا چاہیے، اور ایک غلام کو اپنے آقا کے سامنے ادب کا رویہ اپنانا چاہیے۔ البتہ ادب کے تقاضوں میں سجدہ شامل نہیں ہے۔ سجدہ کے علاوہ تعظیم و تکریم کی جتنی بھی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ ممنوع نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اہل ایمان اور والدین کے سامنے تواضع کا حکم دیا ہے، جیسے کہ فرمان قدرت ہے، آپ اپنی اتباع کرنے والے اہل ایمان کے لیے کندھے جھکا دیں۔ سورہ شورى آیت نمبر 215۔ والدین کے لیے فرمایا، آپ شفقت کے ساتھ ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ عبادت میری کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین سے احسان کرو۔ والدین کا احترام و ادب ان کی عبادت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سامنے ادب کے ساتھ کندھے جھکانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، تو کیا والدین کا احترام و ادب کے تقاضوں کو عبادت میں شامل کیا جائے گا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر خضوع اور تذلیل نہ تو شرک ہوتا ہے اور نہ ہی اس سے توحید کا عقیدہ متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، احترام و ادب کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کے سامنے باطل عقیدے کی وجہ سے جھکے۔ یہ خضوع چونکہ اذن الہی کے بغیر ہے، لہذا یہ باطل اور حرام ہے۔ مذاہب فاسدہ اور ادیان باطلہ کے پیروکار اپنے مذہبی سربراہوں کے سامنے جس طرح سے جھکتے ہیں، اس کی اسلام میں ہرگز گنجائش نہیں ہے، اور اس طرح کی تعظیم دین میں اس چیز کو داخل کرنے کی موجب ہے جبکہ دین میں شامل نہیں ہے، اور عدلہ اور اربہ کے تحت یہ حرام ہے اور خدا پر افترا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے؟ سورہ کہف آیت نمبر 15۔ لہذا جس مخلوق کے احترام و ادب کا خدا نے حکم دیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم اور ان کے اوصیاء کے احترام کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ بہت سی ایسی اشیاء ہیں جن کا براہ راست خدا سے ارتباط ہے، تو ان کا احترام بھی شرک نہیں ہے بلکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مثلا مسجد الحرام، قرآن کریم اور حجر اسود کا احترام توحید کے تقاضوں کے منافی نہیں ہے۔ ان کا احترام دراصل خدا کا احترام ہے۔
جو شخص اللہ کی خالص توحید کا عقیدہ رکھتا ہو اور اس کا ایمان ہو کہ موت، حیات، خلق اور روزی، فراغی و تنگی، مغفرت اور عقوبت کے تمام اختیار اللہ خدا کے پاس ہیں، اور اس کے ساتھ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اوصیاء خدا کے محترم بندے ہیں، وہ خدا کے قول پر سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور اس عقیدے کی روح سے انہیں بارگاہ خدا بندی میں وسیلہ بنائے اور اذن الہی کے تحت انہیں اپنا شفیع سمجھے، تو ایسا شخص ایمان کی حدود سے نہ تو خارج ہے اور نہ ہی اسے غیر اللہ کا عبادت گزار کہا جا سکتا ہے۔ پورا عالم اسلام جانتا ہے کہ نبی اکرم حجرہ اسود کا بوسہ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلام کرتے تھے، اور آپ مومنین، شہداء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے۔ آپ انہیں سلام کرتے تھے اور ان کے حق میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت کی رحلت کے بعد صحابہ و تابعین قبر رسول کی زیارت کرتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے، اور قبر اطہر کو بوسہ دیتے تھے اور رسول اکرم کو اسی طرح سے شفیع قرار دیتے تھے جیسا کہ آپ کی زندگی میں لوگ آپ کو شفیع قرار دیتے تھے۔ سلف صالحہ سے تعلق رکھنے والے حضرت ائمہ دین اور اولیاء صالحین کی قبور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کسی بھی صحابی اور تابعی اور بزرگان دین نے اس روش پر کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک ابن تیمیہ حرانی دنیا میں پیدا ہوا۔ اس نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ زیارت قبور کے لیے سفر کرنا حرام ہے اور انہیں چومنا اور مس کرنا ناجائز ہے، اور اہل قبور سے طلب شفاعت طلب کرنا غلط ہے۔ اس کی شوق چشمی کی انتہا یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم کی زیارت اور آپ کی قبر مطہر کا بوسہ لینے اور مس کرنے کو بھی حرام کہا، اور زیارت پیغمبر کو کبھی شرک اصغر اور کبھی شرک اکبر کا نام دیا۔ اس دور کے علماء نے اس کی جسارتوں کو دیکھا تو انہوں نے اس کے عقائد سے بیزاری کا اعلان کیا، کیونکہ پیغمبر اکرم کی حدیث ان کے پیش نظر تھی کہ آپ نے فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ علماء نے اس کی گمراہی کا فتویٰ جاری کیا اور اس سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ حکومت وقت سے درخواست کی کہ وہ اسے زندان میں ڈال دے، اور جب تک وہ اپنے باطل عقائد سے دستبردار نہ ہو جائے جب تک اسے نہ چھوڑے۔ ابن تیمیہ کے متعلق پہلا قول احتمال یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کا خواہش مند تھا، اور اگر ہم حسن ظن سے بھی کام لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے مغالطہ ہوا تھا۔ اس نے بزرگان دین کے احترام کو شرک اور غیر اللہ کی عبادت قرار دیا تھا، اور وہ اس سمجھنے سے قاصر رہا تھا کہ بزرگان دین کا احترام کرنے والے لوگ اللہ کی توحید پر دل و جان سے عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی کو خالق و رازق نہیں جانتے، اور خلق و امر کا مالک خدا ہی کو سمجھتے ہیں۔ وہ بزرگان دین کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انہیں شعراء الہی مانتے ہیں، اور شعراء الہی کی تعظیم کا خدا نے حکم دیا ہے، اور شعراء الہی کی تعظیم دراصل خدا کی تعظیم ہے۔ اس میں شرک کا کوئی پہلو مضمر نہیں ہے۔ غیر اللہ کی عبادت تب مقصود ہوتی ہے جب کوئی کسی غیر اللہ کو رب سمجھ کر اس کی عبادت کرے، جبکہ نبی اکرم اور آپ کے برحق اوصیاء کو کوئی بھی مسلمان رب نہیں سمجھتا۔ ہر مسلمان انہیں خدا کا برگزیدہ بندہ مانتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان رسول اکرم اور اوصیاء کی عبادت کا قائل نہیں ہے۔ ان کے مزارات کی عبادت تو بہت دور کی بات ہے۔ ہماری گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ مزارات کو چومنا اور ان کی زیارت کے لیے جانا بزرگان دین کی تعظیم ہے، عبادت نہیں، اور یہ عمل کسی طور پر بھی شرک نہیں ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہوتا تو زندہ شخص کی تعظیم بھی شرک کہلاتی، کیونکہ تعظیم تو یکساں ہے۔ اور اگر ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں کے نظریات کو درست مان لیا جائے تو پھر آپ رسول اکرم کے متعلق کیا کہیں گے؟
کیونکہ حضرت تو قبروں پر جایا کرتے تھے اور حجر اسود کو بھی بوسہ دیتے تھے۔ اب شاید ابن تمیمہ یہاں پر یہ کہے کہ نعوذ باللہ شرک کی کچھ اقسام ہیں، یا پھر اسے تسلیم کرنا چاہے کہ بوسہ دینا اور تعظیم کرنا اور ہے اور عبادت کرنا اور ہے۔ بوسہ دینا اور تعظیم کرنا شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعائر الہی کی تعظیم کا خود حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے، اور جو کوئی شعائر خدا کی تعظیم کرے تو وہ قلباً متقی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 32۔ اس سے قبل ہم زیارت پیغمبر اور زیارت صالحین کی روایت بھی نقل کر چکے ہیں، اور جہاں تک غیر اللہ کے لیے سجدے کی حرمت کا تعلق ہے تو اس میں کسی چیز کے سامنے خضوع کرنے کی ممانعت ہو تو خضوع خواہ بشکل سجدہ نہ بھی ہو تو پھر بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کے سجدے کی حرمت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، اس اللہ کا سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کی عبادت کیا کرتے ہو۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے مخلوق کا سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ صرف خالق کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مقادمات سجدہ، اعضائے سجدہ اللہ کے لیے مخصوص ہیں، اللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہ کرو۔ سورہ جن آیت نمبر 18۔ سجدہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، نبی و وصی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ شیعوں پر بہتان تراشی۔ ہمارے مخالفین ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ شیعہ قبور ائمہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محض بہتان اور سفید جھوٹ ہے۔ قیامت کے دن جب ہم اور ہمارے مخالفین جمع ہوں گے تو ہم بارگاہ اہدیت میں فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ احکم الحاکمین، ہمارے درمیان اور ان بہتان تراشنے والوں کے درمیان حق کا فیصلہ فرما۔ ہم نے تو کبھی قبور ائمہ کو سجدہ نہیں کیا تھا، مگر یہ ہم پر الزام تراشا کرتے تھے۔ ہمارے کچھ مخالف ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس سے بھی بڑی تہمت لگائی ہے اور کہا ہے کہ شیعہ ائمہ کے مزارات پر جاتے ہیں، وہاں سے مٹی اٹھا کر لاتے ہیں اور اس مٹی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ شیعہ کسی تاریخ بر اعظم میں نہیں رہتے، وہ بھی باقی انسانوں اور مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شیعوں کی جدید و قدیم کتابیں دنیا کی ہر لائبریری میں موجود ہیں۔ کس شیعہ کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ شیعہ علماء کا اجماع ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ جو کہتے ہیں کہ شیعہ اپنے ائمہ کی قبور کو سجدہ کرتے ہیں وہ یقیناً جھوٹا ہے، یا پھر اسے یہ علمی نہیں کہ کسی چیز پر سجدہ کرنا اور ہے اور کسی چیز کو سجدہ کرنا اور ہے۔ سجدے کے متعلق شیعہ نظریہ یہ کہ سجدہ زمین کے اصلی اجزاء پر ہوتا ہے، مثلاً پتھر، ریت، مٹی اور زمین سے اگی ہوئی اشیاء، بشرطے کہ انہیں کھایا نہ جائے اور نہ پہنا جائے۔ باقی اشیاء کی بنسبت مٹی پر سجدہ کرنا افضل ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مرقد مطہر کی خاک باقی مٹی سے افضل ہے، کیونکہ اس خاک پر جوانان جنت کے ایک سردار کا خون بہا ہے۔ شیعہ سجدہ خدا کو کرتے ہیں لیکن خاک حسین پر سجدہ کرنے کو افضل جانتے ہیں، اور ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ائمہ نے انہیں اس کی ترغیب دلائی ہے۔ بھلا خاک پر سجدہ کرنے سے شرک کہاں سے لازم آ گیا؟ خاک کربلا بھی خدا کی بچھائی ہوئی زمین کے ایک حصے کی خاکی ہے، جبکہ رسول خدا کا فرمان ہے، میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ جب پوری زمین سجدہ گاہ ہے تو خاک کربلا پر اعتراض کیوں ہے، جبکہ یہ خاک تو بڑی متبرک ہے؟ اس پر فرزند رسول اور ان کے ساتھیوں کا خون بہا ہے۔ رسول خدا سے اس خاک کی فضیلت میں بہت سی احادیث مروی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے وسائل الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336
کا مطالعہ کریں، اور اگر بالفرض ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اس خاک کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے تو کیا اس پر سجدہ کرنا ناجائز ہو جائے گا؟ خاک شفا کی ٹکیا اس بات کی علامت ہے کہ اس پر سجدہ کرنے والا امام حسین کے راستے کا پیروکار ہے۔ البیان فی تفسیر القرآن، صفحہ نمبر 466۔